رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا حسين يا حسين شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نگار دست دست عزیز حق بنا لا الہ است حسین میرا مولا مولا حسین میرا مولا مولا حسین ہے 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 جو نواسہ مصطفیٰ ہو علی کا بیٹا حسین ہے جو نواسہ مصطفیٰ ہو علی کا بیٹا حسین ہے جو یزیدیت کو فنا کرے جو یزیدیت کو فنا کرے وہ شاہ کربلا وہ حسین ہے بی بی فاطمہ کا لاڈلا بی بی فاطمہ کا لاڈلا میرا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا
ساری منتوں کو پا گیا جو درے حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو پا گیا ایک گھرانہ نبی کا ہے ایک گھرانہ نبی کا ہے جو سخاوتوں کو سکھا گیا جو فقیر کو کرے بادشاہ جو فقیر کو کرے بادشاہ ایسا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا مولا 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 حسین ہے میرا 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 مولا مولا حسین ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اس کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں شہوار نبی دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنے جس کے بیٹوں سے ہے نسل نبی چلے ہاں وہی او علی مارے حیدری یا علی مارے حیدری یا علی تصویر کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی جس کے بمبے سے رسم میں شجاعت چلی جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا وہ ہے رہبر شکن وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا نام سے جن کے رنجو کفارت ٹلی آئی وہ علی نارے حیدری یا علی نارے حیدری یا جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا جیتے جی جس کو جنت کا نسخہ ملا سید و جہاں جس کو رتبہ ملا
سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا سلسلے سارے جس پہ ہوئے منتہی ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا سیدوں کے وہی مرجع آرام بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے مولا بھی ہے نجم تجھ کو یہ جو نسبت ملی آوہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بضعة مني صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المشتاق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالی خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث رسول کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ معروضات عرض کروں۔ اس سے پیشتر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب پاک محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں، آپ سب مل کر میرے ساتھ حقی درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس مختصر سی محفل میں انشاءاللہ عز و جل سیدہ و طیبہ و طاہرہ ملکہ فردوس بری حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ رب قدیر اسی سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر کے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بے شمار عورتیں اس دنیا میں پیدا ہوئی، بڑے بڑے خاندانوں کے اندر عورتوں نے جنم لیا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کی مائیں بھی پیدا ہوئی، اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کی بیویاں بھی آئیں، اس دنیا کے اندر صاحبزادیاں بھی آئیں، اس دنیا کے اندر پیغمبر زادیاں بھی ہیں، اس دنیا کے اندر صحابیاں بھی ہیں، اس دنیا کے اندر ولیاں بھی ہیں، بڑی بڑی عورتیں پیدا ہوئی، مگر ان تمام عورتوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بلند اور سب سے بالا اور سب سے اونچا مقام اگر کسی کا بھی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ و طیبہ و طاہرہ ملکہ فردوس بری حضرت خاتون جنت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ یہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب ملک الموت کا فرشتہ بھی اگر روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو فاطمہ کی روح موت کا فرشتہ نہیں قبض کرتا، بلکہ خود جو ہے رب قدیر پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے دست قدرت سے سیدہ طیبہ کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے جب میدان محشر کے اندر جب فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی تو خود رب قدیر اہل محشر سے فرمائے گا، یہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، میرے محبوب کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ سیدہ طیبہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ وہ ہے جو ایک سجدہ کرے تو پوری رات سجدے کے اندر گزار دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ طیبہ و طاہرہ عشاء کی نماز کے بعد جب نفل نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تو رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں پیدا فرمائی ہیں، رات گزر جاتی مگر میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسنین کریمین کہہ رہے ہیں، یہ سید الشہداء حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ جب میری ماں رات کی تاریخیوں کے اندر، رات کے سناٹے کے اندر
اندر نماز نفل کے لیے سجدہ کرتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سیدہ و طیبہ ہیں اور فاطمہ الزہرا ہیں، جس کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا خون ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اگر کسی نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے رب قدیر کو راضی کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی سفر درپیش ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتے، اہل خانہ سے ملاقات کرتے، تو پہلے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر لیتے، آخر کے اندر اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے اپنی چگیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ملاقات کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری خاتون جنت اپنے والد ماجد مصطفیٰ کریم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتی، خدمت رسول میں حاضر ہوتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو چومتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ سیدہ طیبہ کو بٹھاتے۔ یہ مقام ہے ملکہ فردوس بری کا، یہ مقام ہے سیدہ طیبہ کا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کون ہے؟ فاطمہ، یہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے اللہ کے محبوب کو کیسی محبت ہے اور سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آؤ آپ کو واقعات کی روشنی کے اندر میں سیدہ طیبہ کے مقام کو پیش کر دوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے۔ اللہ اکبر، مکہ کی سرزمین میں اور مکہ کی سرزمین پر بڑے بڑے رئیس بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، بڑے بڑے مالدار رہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، پورا مکہ آپ کا دشمن بن چکا ہے، لوگ آپ کو امین کہتے تھے، لوگ آپ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے، مگر مصطفیٰ کریم نے مکہ کی سرزمین پر جب اعلان نبوت فرمایا سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ اللہ اکبر، اسی موقع کے اوپر ایک رئیس کے گھر کے اوپر شادی کی تقریب سجی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب کی دعوت کے لیے چند عورتیں اللہ کے محبوب کے پاس تشریف حاصل ہوتی ہے۔ مکہ کی رئیس زادیاں ہیں، مکہ کے امیر گھرانے کی عورتیں ہیں، اس لیے ان جو ہیں مکہ کی رئیس زادیاں مصطفیٰ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے منصوبہ بنا لیا تھا، عورتوں نے پہلے سے یہ منصوبہ بنا کر کے رکھا تھا، ہم اللہ کے محبوب کی شہزادی کو اپنی شادی کی تقریب میں بلائیں گے، اس لیے کہ ہم تو بڑے امیر تھے، ہم تو بڑے مالدار تھے اور مصطفیٰ کی بیٹی غریب ہے، اس کے پاس تو نئے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس زیورات نہیں ہیں، اس کے پاس بہترین پوشاک نہیں ہے۔ جب وہ ہماری شادی کی تقریب میں آئے گی، جب وہ ہمارے منڈپ میں آئے
گی، ہم لوگ مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو تو صحیح، ان کے باپ تو کہتے ہیں کہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے پاس دونوں عالم کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر بیٹی کا حال یہ ہے کہ صحیح طرح سے اس کے پاس لباس نہیں، اس کی چادر کے اندر 72 پیون لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے مذاق اڑانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ رئیس زادیاں آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اوپر شادی کی تقریب سجی ہوئی ہے اور ہم جو ہے آپ کی شہزادی کو مدعو کرنے کے لیے، آپ کی شہزادی کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر کے خالی چلا جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، آنے والی عورتوں سے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میری شہزادی تمہاری شادی کی تقریب میں پہنچ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کہنے کے بعد آنے والی رئیس زادیوں کو مصطفیٰ نے رخصت کر دیا، مصطفیٰ نے انہیں بھیج دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی ابھی مکہ کی رئیس زادیاں میرے پاس آئی تھی اور آ کر کے انہوں نے شادی میں شرکت کی تمہیں دعوت دی ہے، بیٹی بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور و فکر کریں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری ماں خاتون جنت مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کر دی ابا حضور آپ کا حکم جو ہے میرے سر و آنکھوں کے اوپر، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مکہ کی رئیس زادیاں ہیں، وہ تو مکہ کی بڑی بڑی مالدار خاتون ہیں، وہ تو مکہ کی بڑی بڑی مالدار عورتیں ہیں، وہ زیورات سے آراستہ ہوگی اور جو بہترین لباس کے اندر زرق برق لباس پہن کر کے آئی ہوگی، ریشمی لباس پہن کر کے آئی ہوگی اور ان کے پاس تو بڑا قیمتی لباس ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک پھٹا پرانا لباس ہے، ایک چادر ہے جس پہ 72 پیون لگے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس لباس کو پہن کر کے جب ان کی شادی کی تقریب میں شرکت کروں گی تو یا رسول اللہ وہ صرف میرا مذاق ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی مذاق اڑائیں گی اور میرے آقا آپ کا بھی مذاق اڑائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ گفتگو باپ اور بیٹی کے درمیان ہو ہی رہی تھی، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کثیر نے تمہارے نام سلام پیش فرمایا ہے اور میرا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو شادی کی تقریب میں اسی لباس کے اندر بھیجنے کا حکم دے دو، اس لیے کہ اب پھر جو ہے ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، ہماری قدرت کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو حکم دیتے ہیں بیٹی آپ شادی میں شرکت کی جو ہے تیاری کرو۔ ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری جب شادی میں جانے کی ترغیب کے لیے شادی میں جانے کی تیاری کرتی ہے، اتنے میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو، اللہ کے محبوب کی خدمت میں پھر سید الملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب آئے تو خالی ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کے اندر ایک تشت ہے، ایک بہترین طباق ہے، جنتی طباق، اس تشت کے اندر جنتی جورا سجا ہوا ہے، جنتی لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی خدمت میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر کا حکم ہے یہ جوڑا آپ کی شہزادی کو شادی کی تقریب میں وہ جاتے وقت پہننے کا حکم دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جنتی جوڑا لے کر کے اپنی شہزادی کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی رب قدیر نے تمہارے لیے جنت سے جوڑا بھیجا ہے، آپ اسے زیبتاً فرما لیجئے۔ ادھر تو مکہ کی رئیس زادیہ انتظار میں ہے، ساری عورتیں جمع ہو گئی ہیں، اسی خوشی کے اندر ہے ابھی جو ہے سید زادی آئے گی، اللہ کے محبوب کی شہزادی آئے گی اور پھٹے پرانے لباس میں ہوگی، ہم اس کا مذاق اڑائیں گی، ہم اس کی ہنسی اڑائیں گی۔ یہی تصور کے اندر مکہ کی رئیس زادیہ ریشمی لباس پہن کر کے سویرات سے آراستہ ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس پری جب وہ زیبتاً وہ جنتی لباس زیبتاً کرتی ہے اور پھر شادی میں جانے کی تیاری کرتی ہے تو تنہا حضرت فاطمہ الزہرا نہیں ہے بلکہ رب قدیر نے جنت سے کتنی حوریں زمین پہ اتار دی اور حکم دیا ہے اے حوریں سیدہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلو اور سیدہ کے اس جنتی لباس کو اپنے ہاتھ کے اندر اٹھا کر کے چلو۔ اللہ اکبر۔ اب فاطمہ الزہرا ان مکہ کی رئیس زادیوں کی شادی کے اندر اس منڈپ پہ جا رہی ہے، ادھر یہ تیاری ہو چکی ہے، ابھی مذاق اڑایا جائے گا، اتنے میں آواز بلند ہوتی ہے اے مکہ کی رئیس زادیوں، اے مکہ کی شہزادیوں، اے مالدار عورتوں اٹھو اٹھو، اللہ کے محبوب کی شہزادی آ رہی ہے، اس شان سے آ رہی ہے، یہ شان و شوکت سے آ رہی ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ حوروں کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے مکہ کی رئیس زادیہ جو اس منڈپ کے اندر شریک تھی اور یہ منصوبہ بنا چکی تھی کہ فاطمہ کا مذاق اڑایا جائے گا، اپنے گھروں سے باہر نکل گئی، اپنے منڈپ سے باہر نکل گئی، کیا دیکھتی ہے ایک شان و شوکت کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس پری آ رہی ہے جن کے آگے اور پیچھے حوروں کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا ان رئیس زادیوں کے منڈپ کے اندر پہنچی تو ان رئیس زادیوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور کہنے لگی اے فاطمہ بتاؤ تو صحیح یہ لباس تم نے کہاں سے خریدا؟ آج تک ہم نے اس لباس کو نہ کہیں مکہ کی گلیوں میں دیکھا ہے، نہ مکہ کی بازاروں میں دیکھا ہے، نہ ہم نے کسی کی دکان پر ایسا زرد برق لباس دیکھا ہے۔ اے فاطمہ بتا تو صحیح یہ لباس تو لے کر کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے مکہ کی عورتوں سن لو، یہ تمہیں مکہ کی بازاروں میں دیکھنے نہ ملے گا، یہ تمہیں ملک شام کی بازاروں میں دیکھنے نہ ملے گا، یہ تمہیں مدینے کی گلیوں میں بھی دیکھنا نہ ملے گا، اس لیے کہ یہ پوشاک جو ہے، یہ جوڑا جو ہے، یہ لباس جو ہے یہ دنیا کا لباس نہیں ہے بلکہ یہ لباس تو میرے رب نے میرے لیے جنت سے عطا فرمایا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ مکہ کی رئیس زادیہ جو فاطمہ الزہرا کے مذاق اڑانے کے لیے کھڑی تھی وہ ساری کے ساری فاطمہ کے قدموں میں گر گئی اور کہا فاطمہ کلمہ پڑھا لیجئے، آپ کے مذہب میں ہمیں بھی شریک کر لیجئے۔ یہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو دنیا میں رہ کر کے جنتی لباس جو پہنے وہ فاطمہ ہے اور اسی پر بس رہی۔ مولا کائنات
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتفاق سے ایک رات اپنے گھر کے اوپر تھوڑے لیٹ پہنچے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی سے پوچھا، علی کیا بات ہے آج رات لیٹ آئے؟ حضرت علی کہتے ہیں آپ کے والد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول کی محفل میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کی نکاح کا واقعہ بیان کر رہے تھے. مولا کائنات نے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ حضور یہ واقعہ بیان کر رہے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے، اے میرے سرتاج علی مجھے بھی سناؤ کیا واقعہ بیان کیا میرے ابا حضور نے. تو مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج یہ واقعہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کی نکاح کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو ہیرے جواہرات کا تاج عطا فرمایا تھا اور اپنی شہزادی کو ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی جوتیاں عطا فرمائی تھی. بہت سارا ڈھیر جہیز کے اندر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور رب قدیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے اندر صرف 5 ہی بادشاہ سے گزرے ہیں جن کو رب قدیر نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی. ان 5 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی. بڑے امیر تھے، اس لیے اپنی شہزادی کی شادی کے موقع پر جہیز کے اندر آپ نے اپنے داماد کو بھی ہیرے جواہرات کا تاج عطا فرمایا اور شہزادی کو ہیرے جواہر کی جوتیاں عطا فرمائی. حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کے اندر یہ بات گزری کہ شاید علی نے مجھ سے اس لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کے لیے اور ان کے داماد کے لیے تو سلیمان نے جہیز میں بہت کچھ دیا اور میری شادی کے اندر جہیز میں صرف 2 گدے جس پہ روئی کی جگہیں
کھجور کے پتے تھے، ایک ہاتھ سے پیسنے والی چکی جس میں گیہوں ڈال کر کے آٹا بنایا جاتا، 2 سراہی تھی پانی کے مٹکے، بڑا مختصر ایک مشکیزہ تھا پانی کا جو چمڑے کا ہوتا، اس میں پانی بھرا جاتا تھا، بڑا مختصر سا جگہ اللہ کے محبوب نے اپنی شہزادی کو دیا تھا۔ تو شاید فاطمہ الزہرا کے دل کے اوپر یہ اثر ہوا کہ علی نے مجھے اس لیے کہا ہو۔ حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ واقعہ بیان کر کے اپنے بستر پہ چلے گئے، سو گئے، مگر جیسے ہی رات کو سوئے خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے باغ کے اندر جو ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک تخت لگا ہوا ہے، جو تخت ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ارد گرد جنت کی حوریں کھڑی ہے قطار کے اندر۔ انہی حوروں کی قطار کے اندر ایک شہزادی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ اس شہزادی کے ہاتھ کے اندر ایک ہیرے جواہرات کا تشت ہے۔ وہ چاہتی یہ ہے، شہزادی کی دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ کاش ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا میری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ وہ خادمہ بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، نوکرانی بن کر کے کھڑی ہے، مگر فاطمہ الزہرا کی نظر ابھی اس حسین و جمیل خاتون پر نہیں پڑی۔ اتنے میں مولا کائنات خواب ہی کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ بتاؤ یہ شہزادی کون ہے جس کے ہاتھ کے اندر ہیرے جواہرات کا تشت ہے اور حوروں کی قطار کے اندر کھڑی ہے؟ چاہتی یہ ہے کہ تم اسے ایک نظر اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے، علی یہ وہی شہزادی ہے سلیمان علیہ السلام کی جس کے جہیز کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیرے جواہرات کی جوتیاں پیش کی تھی۔ دیکھو آج وہ حوروں کی قطاروں کے اندر میری نگاہ کی منتظر ہے، اور رب قدیر نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہے، ان کا ذکر سننا اور ان کا ذکر کرنا یہ قار ثواب ہے، دنیا اور آخرت کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے، اہل بیت کے اندر بھی حضرت فاطمہ الزہرا ان کی اولاد شمار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سا ذکر میں نے سیدہ طیبہ ملکہ فردوس بری حضرت خاتون جنت کا کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں خوب ان سیدوں کا بیان سننے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بیان کیا جائے گا۔ صلاۃ و سلام کے لیے